بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت دوازدہم، 12واں قصہ۔ خطیب کریہ الصوت خود را خوش آواز پنداشتے، فریاد بے فائدہ برداشتے۔ خطیب، یہ خطیب سے نکرہ ہے۔ خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو۔ یہاں مراد ہے تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، وعظ کرنے والا، مقرر۔ کریہ الصوت، بری آواز۔ پنداشتے، یہ پنداشتن سے ہے، مصدر، پنداشتن مصدر سے ہے، گمان کرنا۔ تو کہنے کہ خطیب کریہ الصوت خود را خوش آواز پنداشتے، فریاد بے فائدہ برداشتے۔ ایک بد آواز خطیب اپنے آپ کو خوش آواز سمجھتا تھا اور فریاد بے فائدہ برداشتے اور بے فائدہ شور مچایا کرتا تھا۔ فریاد بے فائدہ، بلا فائدہ شور مچایا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک مقرر صاحب تھے، تقریر کرنے والے، آواز ان کی بہت بھدی تھی، مگر وہ اپنے آپ کے اپنے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ بہت اچھی آواز میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، اور خوب چلا چلا کے تقریر کیا کرتے تھے۔ لیکن لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھدی آواز کانوں کو بری معلوم ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں گفتی نعیب غراب البینی در پردہ الحان است۔ نعیب کہتے ہیں کوے کی آواز کو، اور غراب کے معنی کوا، اور بین کے معنی جدائی۔ کہہ رہے کہ گفتی نعیب غراب البینی در پردہ الحان است، تو کہہ سکتا ہے کہ جدائی کے کوے کی آواز اس کی آواز کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ تھا اہل عرب کا، کہ جب وہ سفر میں جایا کرتے تھے تو سفر میں جانے سے پہلے، یعنی سفر سے نکلتے تھے اور کوا ان کے سامنے آواز نکالنے لگتا تھا، تو اور کوا ان کو نظر آ جاتا تھا سامنے، تو وہ سمجھتے تھے کہ میرے اور میرے مقصد کے درمیان جدائی ہو جائے گی، مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی تجارت کرنے کے لیے گیا، نکلا اپنے گھر سے، سامنے کوے پر نظر پڑ گئی، کائیں کائیں کا وہ کر رہا ہے، تو اب سمجھتے تھے کہ میں اپنے تجارت کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، جدائیگی میرے اور میرے مقصود کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی آواز اتنی بھدی تھی کہ جس طرح اس آدمی کو اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں، اہل عرب زمانہ جاہلیت میں، کوے کی آواز جب سفر کرنے کے لیے کوئی عرب کا آدمی نکلتا تھا اور کوے کی آواز سن لیتا تھا، اسے بہت زیادہ بھدی معلوم ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ اب میرا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کی آواز بہت تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی۔ یا آیا ان انکر الاصواتی درشانی اوست، یہ آیت ان انکر الاصواتی اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان انکر الاصوات، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی تھی، تو نصیحت میں کہا تھا کہ تم اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند نہ کیا کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ بلند جو آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے، مگر بھدی معلوم ہوتی ہے۔ تو صرف چلانے سے آدمی بڑا مقرر نہیں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم اپنی آواز متوسط رکھا کرو، چلانے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کی آواز اتنی بھدی تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آیت اسی کے بارے میں اتری ہے، چلا چلا کہہ رہا ہے، یعنی بھدی تھی اس کی آواز۔ پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بہت بھدی آواز والا تھا۔ اذا نحق الخطیب ابو الفوارس لہو صوت یہد استخر فارس، یہ عربی شعر ہے۔ نحق کے معنی آتے ہیں رینگنا، جو گدھا آواز نکالتا اس کو کہتے ہیں۔ اذا نحق الخطیب ابو الفوارس، ابو الفوارس اسی کنیت ہے اس خطیب کی۔ اذا نحق الخطیب ابو الفوارس، کہنے ہیں کہ جب خطیب ابو الفوارس گدھے کی طرح چیختا ہے، لہو صوتن، تو اس کی آواز ایسی ہوتی ہے، یہد استخر فارس، کہ اس سے فارس کے استخر قلعے کو، کہ وہ فارس کے استخر قلعے کو گرا دیتی ہے۔ تو ملک فارس یعنی ملک ایران میں ایک قلعہ ہے، اس کا نام ہے استخر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ خطیب
جب وہ مقرری صاحب تقریر کرتے تھے تو اتنی بھدی آواز، اتنی زور سے آواز نکال دیتے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ اس آواز سے جو ملک فارس کے اندر قلعہ ہے وہ ڈھہ جائے گا، مطلب بہت بھدی آواز تھی۔ مردم قریہ بعلت جاہے کے داشت بلیتش را می کشیدند، کہنے گاؤں کے لوگ اس مرتبہ کی وجہ سے جو رکھتا تھا اس کی مصیبت برداشت کرتے تھے، یعنی اس آواز کو سنتے تھے، مجبوراً سننا پڑتا تھا اس لیے کہ بڑے آدمی تھا وہ اذیتش را مصلحت نمی دیدند، اور اس کے ستانے کو مصلحت نہیں دیکھتے تھے، یعنی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ اس کو وہاں سے بھگاتے بھی نہیں تھے، مجبوراً اس کی آواز کو سنتے تھے، اس کی تقریر کو سنتے تھے۔ تا یکی از خطبائے اقلیم کہ باؤ عداوت نہانی داشت، یہاں تک کہ اس ولایت کے خطیبوں میں سے خطیب جو اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر دشمنی رکھتا تھا۔ عداوتی نہانی کہتے ہیں دلی دشمنی، یعنی وہ دشمنی جو آدمی اپنے زبان سے ظاہر نہ کرے، اپنے حال احوال سے ظاہر نہ کرے، بس دل کے اندر دشمنی ہو۔ تو ایک اور خطیب صاحب تھے اور اس خطیب سے، بھدی آواز والے خطیب سے دشمنی رکھتے تھے۔ بارے پرسیدنی و آمدہ بود، ایک مرتبہ اس کی مزاج پرسی کے لیے آئے، یعنی ملاقات کے لیے آئے، جیسے ہم جاتے ہیں ایک عالم دین دوسرے عالم دین کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اسی طرح خطیب دوسرے خطیب سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ گفت ترا خواب دیدم، اب ان خطیب صاحب نے اس کو بہت ہی مصلحت بھرے انداز میں، حکمت کے انداز میں نصیحت کی۔ کیا کہا انہوں نے کہا گفت ترا خواب دیدم کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، خیر بعد خدا خیر کرے، یعنی ایک خواب دیکھا ہے، بظاہر مجھے برا خواب معلوم ہوا، یعنی اس خواب کی، اللہ کرے کہ اس خواب کی تعبیر اچھی ہو، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر اچھی ہو۔ گفت چہ دیدی، تو انہوں نے پوچھا آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ گفت چنا دیدم کہ ترا آواز خوش است و مردمہ از انفاس تو در راحت، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، کہ ترا آواز خوش است، کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، و مردمہ از انفاس تو در راحت، اور لوگ تیرے کلمات سے در راحت خوش ہیں، یعنی آپ کی آواز بہت اچھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا، اور لوگ آپ کی تقریر سن کر عش کرتے ہیں۔ خطیب اندری لختے بیندی شید، کہنے کہ وہ بری بھدی آواز والا خطیب صاحب تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، انہوں نے اس خواب کے اندر غور کیا، ان کی بات پر غور کیا کہ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر سمجھ گئے۔ وگفت جزاک اللہ، این چہ مبارک خواب است، اور کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ کیا بہت ہی اچھا مبارک خواب ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خواب اب نہیں دیکھے ہیں، انہوں نے مجھے نصیحت کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کا ایک خواب بیان کر دیا ہے، اور اصل یہ کہ میری آواز بہت خراب ہے۔ کہ دیدی مرا برعیب خود واقف گردانی دی، کہ آپ نے مجھے میرے عیب پر واقف کروا دیا، میرے اندر عیب تھی کہ میری آواز بھدی تھی، میں چلا کے تقریر کرتا تھا، اور کسی نے میرے اس عیب پر واقف نہیں کرایا، آپ نے مجھے میرے عیب سے آشنا کروا دیا۔ معلوم شد کہ آوازیں ناخوش دارم، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، وخلق از بلند خواندن من در رنجند، اور لوگ میرے تیز آواز نکالنے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، میں چلا کے تقریر کرتا ہوں، اس سے لوگ تکلیف ہوتی ہے۔ عہد کردم کہ ازی پس خطبہ نگویم مگر بآہستگی، اب میں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں تقریر خطبہ نہیں دوں گا مگر آہستہ آواز سے، یعنی کہا کہ اب میں معتدل آواز سے دوں گا تاکہ لوگوں کو برا معلوم ہو۔ ایسے ہی میری آواز بھدی ہے اور میں چلا کر کہتا ہوں تو اور زیادہ بھدی ہو جاتی ہیں، جب میں آہستہ آواز سے تقریر کروں گا تو لوگوں کو کم بھدی معلوم ہوگی۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، الصحبت دوست برنجم، شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے اس دوست کی صحبت سے تکلیف ہوتی ہے، یہ رنجیدن مصدر سے متکلم کا صیغہ ہے۔ الصحبت دوست برنجم، مجھے اس دوست کی صحبت سے تکلیف ہوتی ہے کہ اخلاق بدم حسن نماید، جو میرے برے اخلاق کو
میرے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو اخلاقی بد برے اخلاق، اور میم جو ہے ضمیر ہے متکلم کی، جو میرے برے عادتوں کو میرے سامنے ظاہر نہ کرے۔ عیبم و ہنر و کمال بیند، کہہ رہے ہیں کہ میرے عیب کو ہنر اور کمال سمجھے، عیبم ہنر و کمال بیند، میرے عیب کو ہنر و کمال سمجھے، خارم گل و یاسمین نماید، اور میرے کانٹے کو گلاب اور چمیلی ظاہر کرے، چمیلی بتائے، یعنی جو کیا کہتے ہیں جھوٹی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں اور آدمی کو بڑھانے چڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ آدمی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، آدمی کے عیب کو خوبی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے دوست سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کو دشمن شوق چشمے بے باک، کہنے کہ وہ دشمن بے حیا اور نڈر کہاں، یہ کہ وہ کا مخفف ہے، وہ دشمن بے حیا اور چشمے بے باک نڈر، کو دشمن شوق چشم بے باک، وہ دشمن بے حیا اور نڈر کہاں، تاعیب مرا بمن نماید، جو تاکہ میرا عیب مجھے بتائے، تاعیب مرا تاکہ میرا عیب بمن نماید مجھے بتائے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، ہر آکس کی عیبش نگویند پیش، کہہ رہے کہ وہ شخص جس کے سامنے لوگ اس کا عیب بیان نہیں کرتے، ہنر داند از ظاہری عیب خیش، وہ جہالت کی وجہ سے اپنے عیب کو ہنر جانتا ہے۔ تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اس دوست سے جو تمہارے سامنے عیبوں کو ہنر ظاہر کرے، وہ دشمن اچھا ہے جو تمہارے عیب تم پر ظاہر کرے۔ تو آدمی کے اندر اگر عیب ہوگی اور وہ معلوم ہو جائے گا تو آدمی کو کم شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور اگر اسی عیب کو کسی بڑی محفل کے اندر یعنی ظاہر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے وہ دوست جو ہمارے عیبوں کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرے وہ بہت برا ہے، وہ دشمن اچھا ہے جو ہمارے عیب کو ہمارے سامنے بیان کر دے۔